السلام علیکم ناظرین، میں آیا تو کسی اور پرپز کے لیے تھا اور بارش بھی ہے، لیکن سامنے جو ہے اسٹیشن ہے فقیر آباد، ریلوے اسٹیشن فقیر آباد. میں نے کہا چلو اس کا پیکج بناتے ہیں. بارش تو ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو دکھا دوں. بارش تو ابھی ہے. میں اسپیشل اس پیکج کے لیے نہیں آیا تھا جی، کسی اور کام کے لیے آیا تھا. تو میں نے کہا چلو یہ سامنے آ گیا تو میں نے کہا یہ رہتا ہے فقیر آباد، قریب ترین ہونے کے باوجود بھی اس کا پیکج آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کیا یہاں کیا کیا سہولیات ہیں اور کیا کیا نہیں ہے. گاڑی یہاں ہی روکنی پڑے گی جی، کیونکہ آگے سہولت نہیں ہے، بند کی ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت فقیر آباد ریلوے اسٹیشن پہ موجود ہوں. یہ لکھا ہوا پیچھے فقیر آباد. وہ آیا تو میں کسی اور پرپز کے لیے تھا. میں بالکل غلط بیانی نہیں کروں گا کہ میں اس پیکج کے لیے یہاں آیا ہوں، لیکن چونکہ یہ ریلوے اسٹیشن اٹک سے بالکل قریب ہی ہے تو میں نے کہا کہ پھر شاید اس جانب میرا آنا کم ہی ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کو یہ پیکج دکھا دیتے ہیں. یہ ناظرین سامنے ہے کیبن. یہاں سے جب اسٹیشن ماسٹر صاحب ASM صاحب بتاتے ہیں کہ جی فلاں ٹرین آ رہی ہے تو اس کے لیے یہاں سے ایک جو کانٹے والا ہوتا ہے وہ سگنل جو ہے وہ اپ ڈاؤن کرتا ہے. یہ کیبن ہے اور سیڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں. فی الحال اس کا تالا ہے چونکہ ٹرین کوئی آنے والی نہیں ہے تو یہاں اس لیے یہاں پہ تالا ہے جی. یہ وید گاؤں ہے جی جو بالکل اسٹیشن کے قریب ہے جی. یہ سامنے آبادی ہے پیچھے، یہ دیکھیں. یہ سامنے خیر گودام ہے لیکن یہ آبادی بالکل ساتھ ساتھ آبادی ہے جی. اور اس کے 2 ٹریک ہیں، 2 ٹرینیں ایٹ اے ٹائم یہاں آ سکتی ہیں. دیگر اسٹیشنوں کی طرح یہاں بھی وہی سہولیات ہیں جی. ٹریک ہے اور یہ ہے بڑی خوبصورت پلیٹ فارم ہے جی اس کی، جو آپ کو دکھا رہا ہوں. بارش بھی تیز ہے اور پلیٹ فارم کے جو قریب قریب کا ایریا ہے وہ یہاں جو ASM صاحب ہیں، ابھی میرا ان سے تعارف نہیں ہوا، ملاقات نہیں ہوئی، تو ان سے بھی تاثرات لیں گے وہ کیا کہتے ہیں. لیکن پلیٹ فارم کو انہوں نے سجایا ہوا ہے. یہ ہر جو اسٹیشن پہ ہوتا ہے پیپل کا درخت، یہ وہ پیپل کا درخت ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے یہ پلیٹ فارم کے ساتھ جگہ بنا رکھی ہے. یہ دیکھیں، یہ جگہ بھی ہے اور یہ بھی بہت اچھے پودے لگا رکھے ہیں جو آپ کو دکھا رہا ہوں. اور ساتھ ہی یہ چلتی ٹرین سے جب ٹوکن پکڑانا ہو تو وہ آلہ پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں. یہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے بنا رکھا ہے اس پلیٹ فارم کو. یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور یہ ساتھ جنگلہ بھی موجود ہے. یہ انورٹر روم ہے جی، وزن جو کرنے والا کانٹا ہے وہ ہے. بینچ بھی لگی ہوئی ہیں. یہ ASM صاحب کا دفتر ہے اور یہ ہے ایگزٹ. انٹری بھی ادھر سے ہوتی ہے، ایگزٹ بھی ادھر سے ہوتی ہے جی. یہ جس طرح ہر اسٹیشن پہ بالٹیاں موجود ہوتی ہیں آگ بجھانے کے لیے، یہ وہ ہے. اور اس کمرے کی طرف دیکھتے ہیں ادھر کیا ہے جی. یہ بینچ پڑے ہوئی ہیں. یہ کس پرپز کے لیے کمرہ ہے جی؟ یہ پہلے پارسل ہوتا تھا، پارسل روم ہوتا تھا نا، پارسل کے لیے. اچھا. اب تو پھر اسی طرح پارسل کمرہ ہے، جو کوئی پارسل وغیرہ رکھنا ہو تو ادھر رکھتے ہیں نا. ٹھیک. یہ ہر اسٹیشن کی طرح یہاں بھی قبلے کا تیر کا نشان موجود ہے کہ قبلہ اس طرف ہے. یہ PWI یا جو دیگر افسران ہوتے ہیں ان کی وزٹ کے لیے ٹرالی ہے. اور یہ گھنٹی ہے جب بجائی جاتی ہے کہ جی گاڑی آ رہی ہے. یہ اسی طرح ہر اسٹیشن پہ پیپل کے درخت بڑے بڑے موجود ہیں. یہ کئی سو سال پرانے ہیں، ان کی میعاد 100 سال سے اوپر ہے جی. اور یہ ساتھ پیپل کا درخت ہے. آگے دکھاتا ہوں آپ کو یہ کیا چیز ہے. بارش بھی تیز ہے ناظرین. یہ ایک بڑا شیڈ ہے جی. فی الحال تو تالا لگا ہوا ہے، شاید ادھر کوئی سامان وغیرہ رکھتے ہیں یا کس پرپز کے لیے، لیکن یہاں فی الحال تالا لگا ہوا ہے. یہ سارا اس کا منظر ہے جی. سامنے یہ سامنے ایل ڈپو ہے جی PSO کا.
اور سامنے کھیت ہیں اور یہ ادھر بھی فیکٹری ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں. بہت ہی اچھا نظارہ ہے جی اس اسٹیشن کا. اب اے ایس ایم صاحب سے پوچھیں گے کہ یہاں کتنی ٹرینیں آ کر رکتی ہیں اور کیا اس کی پوزیشن ہے. تھوڑی سی اس کا باہر کا آپ کو ایک وزٹ کرا دوں. پلیٹ فارم بھی اچھی ہے, صفائی بھی ہے پلیٹ فارم کی. گو یہاں ٹرینیں رکتی ہیں یا نہیں رکتی ہیں وہ تو پتہ کریں گے, لیکن صفائی بھی یہاں کافی اچھی ہے جی. اور یہ جو میں آپ کو جگہ دکھا رہا تھا, یہاں سے میں باہر جاتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں. یہ ناظرین ہے ٹکٹ گھر جو آپ کو دکھا رہا ہوں. یہاں سے لوگ ٹکٹ لیتے ہیں اور یہ اس جگہ بنی ہوئی ہے ٹکٹ گھر کی. لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن یہ ٹکٹ گھر کی جگہ ہے جی. اور یہ اوقات لکھی ہوئی ہیں جو گاڑیاں آتی ہیں, نوٹس بورڈ ہے. اور یہ ہر اسٹیشن کی طرح یہاں بھی بیٹری روم ہے, آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ جو ہے جو فالتو ایریا ہے یہ بھی سیمٹڈ ہے. اور یہ جو ہے کمرے بنے ہوئے ہیں. بتایا گیا کہ یہ جو سٹاف ریلیونگ سٹاف ہوتا تھا اس کے لیے یہ کمرے ہوتے تھے. وہ آتے تھے اور یہاں اپنے ٹھہراؤ کرتے تھے. ریلیونگ سٹاف کے لیے یہ کمرے ہیں. اور یہ جو سامنے کمرے ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو ہے یہ ہے سب پولیٹیکل یا کوئی جو بڑا افسر ہے اس کی ٹرالی وغیرہ کے لیے یہ کمرہ ہے. یہ سارا سین ہے جی اس بلڈنگ کا. میں تھوڑا سا کیمرہ زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو ایک دفعہ پھر دکھا دوں. یہ ہے جی بلڈنگ فقیر آباد کی, اور سامنے ہے پیپل کے درخت. بارش بھی آپ کو نیچے دکھا دیتا ہوں, بارش بھی ہو رہی ہے. ساری جو فرش ہے وہ گیلا ہے. اور یہ جو ہے مزدوروں کی سائیکلیں ہیں جی جو ریلوے کی گینگ مین ہیں ان کے ہیں. اچھا ایک چیز رہتی ہے جی, تھوڑی دور تو ہے لیکن میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں جی. یہ ناظرین سامنے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ہے کوارٹر. لازمی بات ہے یہ ایک کوارٹر جو ادھر ہے یہ تو اچھی کنڈیشن میں ہے, شاید کسی کے زیر استعمال ہے. لیکن اگلا جو ہے اس کو میں یہیں سے زوم کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگلے کی حالت یہ ہے جی. اگلے کی یہ حالت ہے اور یہ جو ہے یہ زیر استعمال ہے, کسی کے استعمال میں ہے, اس لیے اس کی کنڈیشن قدرے بہتر ہے. اور آگے نہیں اتنا دور جا سکتا. یہاں سے آپ کو یہ بلڈنگ بھی دکھاتا ہوں. یہ بلڈنگ بھی جو ہے ڈینجرس پوزیشن میں ہے اور گر چکی ہے. یہ بھی لازمی بات ہے کوارٹر یا ریسٹ ہاؤس ٹائپ ہوں گے جی. اور ایک یہ سامنے ہے جی, غالباً یہ پرانے وقت میں کوئی لیٹرین ہو یا اس قسم کی کوئی چیز ہو, کیونکہ چھوٹی سی 2 پورشن بنے ہوئی ہیں. یہ جی گاؤں ہے لارنس پور کا. مسجد کا مینار بھی ہے. میں تھوڑا سا اس اینگل سے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہے مینار اور یہ ہے سارا سراؤنڈنگ ایریا جو آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ لارنس پور ہے جی. یہ سامنے یہ بھی مسجد ہے. اب آپ کو اے ایس ایم صاحب سے بات کراتا ہوں کہ ان کا موقف کیا ہے اور کتنی ٹرینیں یہاں آ کر رکتی ہیں, کیا صورتحال ہے ٹرینوں کی. اس ناظرین ویڈیو کو ایڈٹ نہیں کروں گا اس ترتیب سے جس طرح عام روٹین میں محنت کر کے ایڈٹ کرتا ہوں. کوشش کروں گا کہ اس کو بس پورا ہی اپلوڈ کر دوں. اور اب جاتا ہوں اے ایس ایم صاحب کے پاس تو ان کی جو گفتگو ہے وہ آپ کو سنواتا ہوں. یہ ناظرین واش روم ہے جی. اس کی دیکھیں پوزیشن بہت ہی اچھی کنڈیشن میں یہ تیار ہوا ہے اور اس کی اے ایس ایم سجید الرحمان نے اس کی منظوری کرائی ہے اعلیٰ حکام سے. انگریز کے دور میں استعمال ہونے والا شیشہ بھی اچھی حالت میں پڑا ہوا ہے اور یہ لیٹنے کے لیے جو جگہ ہے یہ بھی اچھی کنڈیشن میں ہے. یہ دیکھیں یہ پرانے وقت کی بلڈنگ جو ہے ابھی بالکل بری حالت میں ہے. یہ رہائشی کوارٹر ہوں گے اور اب ان میں کوئی رہائش کسی نے اختیار نہیں کر رکھی, اس لیے ان کی یہ حالت ہے جی. اور یہ بھی کوارٹر ہے جی, اس کی حالت بھی آپ دیکھیں
बहुत ही बुरी कंडीशन में ये क्वार्टर हैं जी। ये नाज़रीन पुराने वक्त का रेस्ट हाउस टाइप लगता है। अब ये बिल्कुल ज़मीन बोस है, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ये थोड़े फासले पे है, और कीमती जो हैं पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं। ये बिल्डिंग भी आपको दिखा रहा हूँ, ये वॉशरूम है जी, और ये सामने एक कमरा है। ये सारी बिल्डिंग की सूरत हाल है। ये भी एक ये जी किचन टाइप कमरा था जी उस वक्त। और आगे देखता हूँ, ये भी हैं जी कमरे। ये गार्डन नीचे पड़ा हुआ है जी। ये सारी ज़मीन बोस है। अगर रेलवे का आला हुकाम इसकी नीलामी कर दें, ये भी और जो पीछे बिल्डिंगें दिखाई हैं उनकी भी, तो ये बड़ा ऐसा इकदाम होगा, और ये कौमी जो असासा है वो भी ज़ाया होने से बच जाएगा। बड़े कीमती पत्थर लगाए गए हैं जी, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये सारा इहाता जो है रेलवे स्टेशन का जी, फ़कीराबाद का। अब थोड़ी सी बारिश थम गई तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देता हूँ। ये भी क्वार्टर था जी किसी वक्त में, तो अब तो इसकी बुरी हालत है। जितने भी ये ज़मीन बोस हो गए हैं क्वार्टर या डैमेज पोजीशन में है, महकमा रेलवे के आला हुकाम से गुजारिश है कि वो इनकी नीलामी कर दें, ताकि ये जो मटेरियल है ये बिक जाए और इसमें महकमा रेलवे को भी होगा मुनाफा होगा। ये सिनेरियो है जी। ये सारा जो एरिया है ये आपको दिखा रहा हूँ, ये इसी रेलवे स्टेशन फ़कीराबाद का है। पीपल के दरख्त भी हैं, और ये सारा सिनेरियो है जी। साथ सामने मस्जिद है ये फ़कीराबाद गांव की, और ये कोठियाँ हैं जी, मालूम नहीं किसकी हैं, लेकिन आलीशान कोठियाँ हैं जी। ये सामने जो आपको दिखा रहा हूँ जी। ये नाज़रीन मैंने इस तरफ कैमरा घुमाया तो मुझे ये सामने जो बिल्डिंग है ये नज़र आ गया। मैंने एक गाड़ी वाले से पूछा, उनने बताया कि ये रेलवे की बिल्डिंग है। कितनी आलीशान किसी वक्त ये बिल्डिंग होगी जी। अब तो इसके दरवाजे जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। किसी वक्त जब ये बनी होगी तो उसकी क्या शान और शौकत होगी। महकमा के आला हुकाम से मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी गुजारिश यही कहता हूँ कि इसकी नीलामी कर दें, ताकि ये जो एसेट है इससे महकमा रेलवे को फ़ायदा हो जी। ये है जी फ़कीराबाद गांव, इसका मंजर आपको दिखा रहा हूँ। अंग्रेज़ के काम देखें जी, रकम रखने के लिए, पैसा रखने के लिए सेफ मौजूद है उस वक्त का, और ये साथ अंगीठी है, और ऊपर पुराने वक्त का लैंप पड़ा हुआ है। मैं भी इत्फाक से वहाँ मौजूद था, तो एक ट्रेन आगे पेशावर की तरफ से, तो एएसएम साहब उसका टोकन निकाल कर आगे कन्वे कर रहे हैं बुरहान को। नाज़रीन आपको पेशावर से आकर पिंडी जाने वाली ट्रेन दिखाता हूँ जी। नाज़रीन एएसएम साहब से इन सिस्टम के मुतालिक पता करते हैं कि ये सिस्टम का क्या रोल है, और वो उसका क्या रोल है, और ये नीचे क्या रोल है, और जो साइड पे सिस्टम लगा हुआ है इन सिस्टम के क्या मकासद हैं, हमारी नाज़रीन के आगाही के लिए बता दें। थ्रू आउट पाकिस्तान रेलवे में 4 सिस्टम से हम काम चला रहे। एक सिस्टम हमारी है सीटीसी सिस्टम, दूसरा है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, तीसरा सिस्टम है हमारा 1 इंजन ओनली सिस्टम, और चौथा सिस्टम एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है। इस सिस्टम को एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम कहा जाता है। हमारे पेशावर डिवीज़न में हम इन दो मतलब इस सिस्टम को चलाते हैं, 1 इंजन ओनली सिस्टम और एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम एक मुस्तफ़ीद और फुरअमन, और मतलब है कि इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये बहुत मतलब है कि ज़बरदस्त और बेहतरीन सिस्टम है। सामने ये पैनल लगा हुआ है, ये पैनल से हमें मतलब है कि एक तो ये ऑब्जर्वेशन होती है कि हमारे कौन से सिग्नल डाउन है, दूसरी ये है कि हमने कौन सी गाड़ी जो है ना मतलब है कि जिस लाइन पे हम ले रहे उस लाइन के पॉइंट सेट है या नहीं है, तीसरी ये है कि क्रॉस के दौरान अगर हमने लूप लाइन पे गाड़ी लेनी है, मेन लाइन पे लेनी है, तो जो गाड़ी हमारे पास खड़ी हो
تو اس پینل کے تھرو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پوائنٹس سیٹ بھی ہے اور کلیئر بھی ہے. یہ سسٹم، یہ سلاٹ سسٹم ہے، یہ ایک کمیونیکیشن بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بائی ڈاکیومنٹیشن کیبن کے ساتھ اور اپنے ریلیٹڈ اسٹاف کے ساتھ جو ہے نا وہ آبزرویشن اور ساری چیزیں ان کو بتا دیتے. دوسری یہ ہے کہ یہ اس سسٹم کے تھرو ان کو ایک نشاندہی ہوتی ہے کہ بھائی جس اسٹیشن سے ہمیں یہ سلاٹ ملا ہے ہم نے گاڑی کون سی لائن پہ لینی، کون سی لائن کے لیے ہم نے سگنل ڈاؤن کرنے. تو یہ بھی ایک بہت زبردست سسٹم ہے جن سے ہماری گاڑیاں رواں دوا ہے. یہ سسٹم کے متعلق بتا دیا ہے، اس کے متعلق بتا دیا ہے، وہ بھی بتا دیا ہے. یہ کیا سسٹم ہے؟ اچھا، یہ ہے کہ ان کے جو کمیونیکیشن ہے یہ ہماری جو سنجوال اسٹیشن ہے ان کے ساتھ ہے. ان کی جو کمیونیکیشن ہے یہ برہان اسٹیشن کے ساتھ ہے. اچھا مطلب ہے کہ دو ایڈجائن اسٹیشنوں کے ساتھ آپ کی ایک کمیونیکیشن بھی ہے. وہاں سے جب گاڑی آتی ہے تو اس ڈرائیور کو تسلی ہوتی ہے کہ میں نے سنجوال سے پاس ہو کے فقیر آباد جانا ہے، میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ان کے اس سسٹم کے تھرو ایک اتھارٹی مل جاتی ہے، اس کو ٹوکن کہا جاتا ہے. اس ٹوکن کے تھرو ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہم سے پھر وہی ٹوکن کے تھرو ہم اس کو پاس کر کے برہان بھیجتے. تو جب وہ برہان جاتے ہیں تو ان کو تسلی ہوتی ہے کہ بھائی میرے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب آپ گاڑی کو آگے پاس کرتے ہیں تو یہ سسٹم برہان کے لیے کام کرتا ہے. بالکل جی، اسی طرح. تو یہ ایک بہت زبردست سسٹم ہے جو عرصہ دراز سے کام کر رہا ہے. جو ہی ہماری سسٹم جتنی بھی سسٹم ہے جب وہ پیل ہو جائے تو ہم نے انہی ہی سسٹم سے ایبسولوٹ بلاک سسٹم سے جو ہے نا کام چلانا ہے. گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گورا بہت اچھا کام کر گیا ہے کہ ان کا سسٹم آج بھی چل رہا ہے. یہی مطلب ہے کہ یہ تو کلیئر ہے. جن اوقات میں ہمارے پاکستان میں، ایشیا میں انگریزوں نے جو بھی کام کیا ہوا ہے وہ مطلب قابل تعریف ہے اور انہی کو ہم ابھی تک چلا رہے. تو یہ میں ان کو مطلب ہے کہ کن الفاظ سے یاد کروں کہ اس ٹائم میں جو ہے نا ان لوگوں نے اس طرح کا سسٹم بنایا ہوا تھا کہ پرامن ایکسیڈنٹ نہ ہونے کی جو ہے نا مطلب ہے کہ بہت مطلب ہے کہ اتنی چانسز نہیں ہے کہ اس میں ایکسیڈنٹ ہو جائے. تو ایک مستفید اور پرامن سسٹم ہے یہ کہ ان سے جو ہے نا ہم گاڑیوں کو رواں دوا رکھ سکتے ہیں. ناظرین، میرے ساتھ فقیر آباد ریلوے اسٹیشن کے ASM سجید الرحمان صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی ٹرینیں رکتی ہیں اور کتنے مسافر ڈیلی آتے جاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم میں وقت نکال کے ہمارے پاس آئے. فقیر آباد اسٹیشن پہ ہمارے اسٹاپیج ٹرین تل ایکسپریس ہے، باقی ہمارے سے تھرو ہے. پشاور سے تقریباً 3 گاڑیاں پشاور ٹو کراچی کے لیے جاتی ہے اور یہ ایک ہی گاڑی ہے جو پنڈی سے ملتان جاتی ہے، تل ایکسپریس. ان کی اسٹاپیج ہے ہمارے پاس اور ان کے ڈیلی بیس پہ پیسنجر تقریباً 10-12 پیسنجر آ جاتے. اس پہ مختلف روٹ اسٹیشنوں کے پیسنجر ہوتے ہیں، کوٹدو، بکر، کروڑ، لیا. یہاں کے یہ سارے پیسنجر یہاں سے مستفید ہو کے جاتے ہیں. کتنا عملہ آپ کے پاس یہاں موجود ہے؟ میرے پاس تقریباً 12 اسٹرینتھ تھے. کچھ لڑکے گیٹ پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں جس کو پوائنٹسمین کہا جاتا ہے، اور 6 ہمارے پاس امپلائی ہیں جو کیبن کی رسپانسبلٹی نبھاتے، اور 3 یہاں پہ جو ہے نا ہم اسٹیشن ماسٹر ASM 2 ASM اور 1 اسٹیشن ماسٹر ورکنگ کرتے ہیں، اور 3 بندے ہمارے پاس ٹوکن پہ ٹوکن ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. آپ نے پلیٹ فارم کے علاوہ پلیٹ فارم کے ساتھ پودے لگا کر اس اسٹیشن کو بہت خوبصورت سجا رکھا ہے. اس کے پیچھے آپ کی کاوش ہے یا آپ کے اسٹاف کی کاوش ہے؟ اس میں سب کی دلچسپی ہے، میری خود بھی اپنی دلچسپی ہے اور ساتھ اسٹاف کی بھی دلچسپی ہے، اور ہمارے آفیسر کی بھی خواہشات ہے کہ ہمارے اسٹیشن جو ہے نا یہ خوشنما ہو اور اس کی مطلب ہے کہ رونق اور اس طرح کی پول لگے تاکہ لوگ یہاں سے مستفید ہو اور یہاں بیٹھ کے اس کو اچھا لگے. مختلف ادوار میں ٹینکیوں پہ پانی آتا تھا، یہاں بڑے ٹینک ہوتے تھے ان میں پانی بھر دیا جاتا تھا. اب آپ کے اسٹیشن پہ پانی کی کیا سہولت ہے؟ یہ تقریباً 2018 کی بات ہے. 2018-19 میں میری پوسٹنگ ہوئی تو ہمارے پاس پراپر جو ہے نا اپنا پانی کا سسٹم نہیں تھا. ہم نزدیک ہی مسجد سے یا مطلب ہے کہ آگے پیچھے نزدیک گھرانوں سے اپنی پانی کا جو ہے نا سلسلہ برقرار رکھ رہے تھے.
جو ہی جو ہے نا مطلب یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں بور کرایا، یہاں موٹر لگایا، اور اسی پانی سے جو ہے نا اب ہم فائدہ اٹھا رہے، پودوں کو بھی لگا رہے، پیسنجر بھی پی رہے، اور ہم خود بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ریلوے اسٹیشن فقیر آباد بھی دکھایا ہے، اور اے ایس ایم سجید الرحمان صاحب سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی آپ تک پہنچائی ہے۔ انہوں نے بڑی اچھا کام کیا ہے، جو پانی کی جو ضرورت تھی یہاں وہ مہیا کی ہے، سٹاف کو بھی اور عوام کے لیے بھی اپنی مدد آپ کے تحت۔ بڑا ان کا احسن اقدام ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو فقیر آباد سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔